ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی، یہ جو اگر لفظ لگ رہا ہے نا، یہ انڈر بریکٹ لگا ہوا ہے، یہاں پر اگر نہیں ہے، عربی میں اگر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے پچھلے دین پر واپس پلٹ جائے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، تو لفظ اگر احتیاطاً لگا دیا گیا ہے، لیکن یہاں احتیاط اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہو۔ اللہ کے یہاں اگر مگر نہیں ہے کہ اگر ہوتے، وہاں اگر مگر نہیں ہے۔ من یرتد منکم، بڑا اس نے ایک ڈیسائسو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، تم میں سے کوئی دین سے واپس پلٹتا ہے تو پلٹ جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آنا ضروری تھا۔ اگر عام انسان سے خطاب ہوتا تو یقیناً عیسائی بھی بات آ جاتی، یہودی کی بھی بات آ جاتی کہ اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے، اللہ عیسائیوں سے کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، اور اللہ ایسی کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے جو کبھی وقوع پذیر نہ ہونے والی ہو۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی بھی اگر مرتد ہو جائے، واپس پلٹنا جائے اور چلا جائے اپنے پچھلے دین پر واپس، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم چلے گئے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتی ہوگی اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتا ہو۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب یہاں پر مسلسل ذکر ہو رہا ہے، اور دیکھیے گا آپ آیت کی کنٹینیوٹی کو دیکھیے گا، آیت کے تسلسل کو دیکھیے گا کہ کہاں پر اللہ لا کر اپنے فضل کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر اس فضل کو اللہ متصل کر رہا ہے مزید فضل سے کہ یہ فضل ہم نے کس کو عطا کیا ہے۔ کہہ دیا اللہ نے کہ ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، تم چلے جاؤ اپنے پرانے دین پر واپس، تو قیامت تک یہ آیت جا رہی ہے، اور قیامت تک کوئی نہ کوئی پلٹے گا ضرور، کہیں نہ کہیں ارتداد ہوگا، کہیں نہ کہیں ارتداد ہوگا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ایسی قوم کو لائیں گے کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتی ہوگی اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے۔ وہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنین کے لیے باعث عزت ہوگا، کافرین کے لیے باعث ذلت ہوگا۔ وہ کافرین پر بڑا سخت ہوگا اور مومنین اس کی وجہ سے عزت حاصل کریں گے۔ اور پھر کہا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ دیکھیے اس لفظ کو امت نے سمجھا نہیں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ یعنی جب بھی جہاد کرو تو تمہاری نگاہ میں صرف رضائے خدا ہو۔ کوئی اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی ہے، یعنی جب بھی جہاد کرو، جب بھی جاؤ مجاہدے کے لیے، جب بھی جاؤ مجادلے کے لیے، تو تمہاری نیت صرف اور صرف رضائے خدا ہو، صرف اور صرف مرضی خدا ہو۔ ایسا جہاد صرف اور صرف علی نے کیا ہے کہ عمرو ابن عبد ود نے لعاب دہن سے گستاخی کی، علی ہٹ گئے۔ اتنی مشہور بات ہے، کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، کہ علی نے کہا کہ میرا غضب غضب خدا میں شامل ہو رہا تھا اور میری نیت آ رہی تھی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا کہ میرا غضب میرا غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے، کہ جو میری نیت اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی کے تحت جہاد کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ نے کہا یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی سبیل کے لیے جہاد کریں، اللہ کی سبیل کے لیے جہاد کریں۔ اور پھر کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے،
اور اللہ بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی خصوصیات یہاں بتا دی کہ وہ قوم لائیں گے کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرے، پہلی صفت تو یہی ہو گئی۔ دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرے۔ کوئی ایسا مسلمان اس وقت مجھے بتا دیا جائے، چاہے وہ شاگردوں کے طبقے میں ہو، چاہے وہ استادوں کے طبقے میں ہو، چاہے وہ علماء کے طبقے میں ہو، چاہے وہ عالم و عالم کے طبقے میں ہو، چاہے وہ مجتہدین کے طبقے میں ہو، چاہے وہ مفتیوں کے طبقے میں ہو، کوئی ایسا ہے جو یہ بڑھ کے کہہ سکے کہ مجھ سے بھی اللہ و رسول محبت کرتے ہیں؟ کوئی نہ اپنی نماز کی قبولیت کا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ آج کی میری نماز قبول ہو گئی اور میرا روزہ بھی قبول ہو گیا، میرا حج بھی قبول ہو گیا، میری زکوٰۃ بھی قبول ہو گئی، میرا جہاد بھی قبول ہو گیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی مفتی اپنے فتوے کے نیچے یہ نہ لکھتا واللہ اعلم بالصواب، اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ ہر مفتی اپنے فتوے کے نیچے یہ لکھتا ہے کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، میرے جو تگ و دو تھی، میری جو جد و جہد تھی، میں نے جو اجتہاد کیا ہے اس کے حوالے سے میرا رزلٹ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو غلطی کا امکان ہر جگہ موجود ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، سب دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اور رسول بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی صرف ایک ہی شخص رہا، کائنات میں ایک ہی شخص رہا کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا کل علم دوں گا اس کو کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی وہ بھی ایک مرد ہی کے ہاتھوں میں رہا، یہ وصف بھی ایک رجل ہی کے ہاتھوں میں رہا۔ تو اب کتنے خصوصیات مسلسل اللہ بیان کر رہا ہے کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور چونکہ سچی محبت کرتا ہے اس لیے وہاں سے ری ایکشن بھی وہی آ رہا ہے۔ چونکہ سچی محبت ہے تو اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ مومنین کے لیے بھی باعث احترام ہے اور کافرین پر بڑا سخت ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جہاد بھی کرتا ہے، کتنے صفات بیان کر دی، اور جہاد بھی خالصتاً اللہ کے لیے، نیت میں اس کے صرف اور صرف رضائے خدا ہوتی ہے۔ تو اب اللہ نے اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد کہا یہ سارا فضل خدا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اب یہاں تو کہہ دیا من یشاء، من یشاء۔ یہ سورہ مائدہ کی یہ 53، 54، 55 یہ 3 آیتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اب یہ پہلی آیت میں نے آپ کے حوالے کی 53ویں آیت کہ اللہ نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب اگر آیت یہاں رک جاتی اور اس کی طرف اشارہ نہ دیتا اللہ کہ یہ فضل ہم نے کس کو عطا کیا ہے، تو سب کہہ دیتے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ سب کہہ دیتے کہ یہ فضل خدا ہم پر ہوا ہے، یہ فضل خدا ہم پر ہوا ہے، ہم ہیں اس کے مصداق۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ہم قوم کو لائیں گے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتی ہوگی اور جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ جہاد بھی کرتا ہوگا اللہ کی راہ میں اور کسی دشنام کرنے والے کی دشنامی سے وہ خوفزدہ نہیں ہوگا۔ اتنا مشکل لفظ نہیں ہے، اسلام آباد میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں۔ دشنام یعنی کسی کو برا کہنا، کسی پر سب کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو گالی دینا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی طعن و تشنیع کرنے والے کے طعن و طنز کی اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ شام کے ممبروں سے علی کو نہ جانے کیا کیا کہا جاتا رہا، علی نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا جملہ۔ بھائی شام کے ممبروں سے علی پر سب و شتم کیا جاتا رہا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ 40 سال ہزاروں ممبر کسی کے پاس تھے، کسی کے پاس تھے ہزاروں ممبر اس کے اختیار میں، اور ہر ممبر سے علی پر تبرہ کیا جا رہا تھا، علی پر سب و شتم کیا جا رہا تھا۔ علی کبھی کسی بری بات سے جو علی کے لیے نازیبا کلمات ادا کیے گئے، علی کبھی اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے، اور نہ کبھی علی نے کسی بات کا جواب دیا۔ دیکھیں تاریخ اٹھا کے پڑھیں آپ کہ وہاں سے کہا گیا کہ علی نعوذ باللہ عرب کے ایک ڈاکو کا نام ہے۔ اتنا مس پروپیگیٹ کیا گیا تھا شام میں کہ شام والوں کو آل محمد کا تعارف تھا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ رسول کوئی بیٹی چھوڑ کے گزرے ہیں، اتنا ان کو جاہل رکھا گیا تھا۔
یہ تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں، یہ یزید ملعون کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں، پوری تاریخ یزید میں لکھا ہوا ہے کہ کتنا جاہل رکھا گیا۔ مثلا میں ایک منظر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ یقیناً صاحبان مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب معاملہ آیا ہے جنگ صفین والا، تو اس سے پہلے کے معاملات، اس سے پہلے جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ ایک کوفے کا رہنے والا شام پہنچا، اس کی اونٹ، اس کا جو سواری تھی جس ناقے پہ بیٹھ کے وہ آیا تھا، وہ چوری ہو گئی اور چور پکڑا گیا۔ جب چور پکڑا گیا تو یہ چور کو لے کے دربار میں پہنچا۔ دربار میں حاکم خود ہی حاکم، دیکھیے حاکم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت کر رہا ہو، حاکم کا مطلب یہ ہے حکم، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ تو جو امیر تھا وہی حاکم بھی تھا، جو بادشاہ تھا وہی قاضی بھی تھا۔ یہ ہوتا رہا ہے کہ بادشاہ دربار خلافت میں فیصلے آتے رہے، اور جو امیر مملکت ہوتا تھا وہ فیصلے کرتا تھا، تو پہنچ گیا دربار خلافت میں یہ کیس، اور شامی اور کوفی دونوں میں جھگڑا ہوا اور باتیں ہونے لگی۔ تو شامی چونکہ شام کا رہنے والا تھا، دمشق کا رہنے والا تھا، اس نے 40 گواہ بلکہ 80 گواہ اکٹھا کر دیے کہ 80 شامیوں نے کہا کہ یہ ناکہ اسی شامی کی ہے اور یہ کوفی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کوفی سے کہا گیا، اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ جب فیصلہ شامی کے حق میں ہو گیا اور شام والے نے شامی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ تمہارے پاس 80 گواہ موجود ہیں کہ ناکہ تمہارا ہے تو تمہارا ہے، تو کوفی مسکرایا اور قہقہا لگا کے ہنسا۔ تو حاکم نے پوچھا کیوں ہنسا؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ جس سواری پہ جھگڑا ہو رہا ہے وہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے۔ وہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے۔ تو اب وہاں سے کوفی نے قہقہا لگایا، تو یہاں سے ممبر پہ بیٹھے ہوئے صاحب مسند نے قہقہا لگایا، اور قہقہا لگا کے کہا کہ جاؤ اے کوفے والے، علی سے کہہ دینا میرے پاس ایسے ایسے موجود ہیں جو اونٹنی اور اونٹ میں فرق نہیں جانتے، تو اللہ والے میں اور بنائے ہوئے امت والے میں کیسے فرق جانیں گے، جو سواریوں میں فرق نہیں جانتے۔ تو اب یہ معاملات ہیں کہ جو وہاں سے چل رہے ہیں، اور وہاں سے علی تک یہ جملے پہنچ رہے تھے، تو بالکل کورا رکھا گیا تھا، بالکل کورا، کہ بنی ہاشم کا تذکرہ تک نہ ہونے پائے شام میں، اور شام میں بالکل لوگوں کو کورا رکھ دیا گیا، اور اتنا مس پروپیگیٹ کہ ہر ممبر سے شام میں جو خطبے دیے جاتے تھے، جمعے کے خطبے دیے جاتے تھے، اس میں جمعے کے خطبے میں ہر خطیب پر یہ بات واجب قرار دی گئی کہ اس وقت تک ممبر نہ چھوڑنا جب تک علی کو برا نہ کہہ دو۔ یہ سب باتیں ہوئیں، اور ہزاروں ممبروں سے کہا جاتا رہا، اور دسیوں ہی ڈیکیڈز گزر گئے کہ علی پر سب و شتم ہوتا رہا۔ علی یہاں سے سنتے تھے، یہاں سے نکال دیتے تھے۔ نہ معلوم فرعون بھی اللہ کو کیا کچھ کہتا رہا، نمرود بھی اللہ کو کیا کچھ کہتا رہا، شداد بھی اللہ کو کیا کچھ کہتا رہا، سب سے بڑھ کر شیطان تو منہ در منہ ہو کر بدتمیزی کر رہا تھا۔ تو اللہ کا مزاج ہے صبور۔ یہ جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ اللہ صرف صابر نہیں ہے، صبور ہے، یعنی اس سے بڑا صبر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا صبر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو علی نے بھی یہ صفت صبر اللہ ہی سے سیکھی ہے۔ بڑے پیچھے رہ رہے ہیں آپ، میں تو جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو علی صبر کرتے رہے، تو علی نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا علی نعوذ باللہ عرب کے ایک ڈاکو کا نام ہے، علی نماز نہیں پڑھتے، علی روزہ نہیں رکھتے، علی پیغمبر کے بھائی نہیں ہے، کوئی شجر رسول سے تعلق نہیں ہے، اور علی نام کی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ یعنی یہاں تک بات آ گئی کہ علی نام کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ تو اب کوئی اللہ کا انکار کر دے تو کیا اللہ کو اس سے فرق پڑ رہا؟ اللہ رہے گا، کیوں فرق نہیں پڑ رہا اللہ کو؟ اس لیے کہ اللہ ہے صبور، اللہ ہے صبور، اور وہ صبور اس لیے ہے کہ وہ اطمینان سے ہے، وہ مستغنی ہے، وہ استغنا کی منزل پر ہے۔ یعنی استغنا کی منزل پر جو ہوتا ہے اسے غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ غنی ہے، غنی، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں آتے ہو آؤ، نہیں آتے نہ آؤ، جاؤ، نکل جاؤ اور آندہ درگاہ ہو جاؤ۔ اس لیے صبور ہے، صبر کرتا ہے، اور اب تک صبر کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کہیں بھی کچھ بھی کر لیں، آخر کو انہیں آنا میرے ہی پاس ہے۔ سلامت رہیں، یہ پیچھے والے حضرات بھی اگر بولتے جائیں تو کیا اچھی بات ہے کہ انہیں آنا میرے ہی پاس ہے۔ تو دیکھیے شداد کے دور میں بھی اللہ خاموش رہا، نمرود کے دور میں بھی اللہ خاموش رہا، فرعون کے دور میں بھی اللہ خاموش رہا، تینوں دور میں اللہ خاموش رہا۔ اس لیے کہ معلوم تھا کہ جب ابراہیم کا دور آئے گا تو وہ چوتھا دور ہوگا، اور اس وقت آنا مجھے ہی ہے، اور یہ آئیں گے میرے ہی پاس۔
چلیے آپ کی مرضی ہے، جو میں بات کہہ گیا، جو سمجھے ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کو بھی سلام ہے۔ تو اب یقیناً اس کو یقین ہے کہ یہ آئیں گے میرے پاس، تو علی کو بھی یقین ہے کہ انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، اور آئے سارے کے سارے علی کے پاس۔ اور پھر علی نے جو خطبے دیے ہیں، میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور ابھی میرے ذہن میں آیا، تاریخی جملہ ہے، اور اس تاریخی جملے سے آپ نتائج اخذ کیجئے گا نتائج۔ یہ جتنے علی کے خطبے ہیں، چاہے وہ نہج الاسرار میں ہو، چاہے نہج البلاغہ میں ہو، سب پر سب کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ پروفڈ ہے۔ یعنی نہج الاسرار کے بھی خطبے جو ہیں وہ بھی یقیناً کہیں نہ کہیں ثابت شدہ ہے، اور آج بھی ایران سے تحقیقی کتابیں شائع ہوئی ہیں کہ جن میں خطبۃ البیان پر بھی بحث ہے، بین الاثبات والرد، پوری کتاب ہے کہ خطبۃ البیان بین الاثبات والرد، وہ پورا انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے، جا کے آپ پڑھ لیجئے گا، کتابیں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ تو اب جتنا علی نے خطبے دیے ہیں، اور جہاں جہاں علی نے اپنے بارے میں بتایا، بار بار بتاتے تھے علی کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، مجھے اللہ نے یہ عطا کیا، مجھے اللہ نے یہ عطا کیا، مجھے رسول اللہ نے ایسے کہا، میں اس مقام پر رسول اللہ نے مجھے ایسے کہا، بدر میں ایسے کہا، احد میں یہ کہا، خندق میں یہ کہا، خیبر میں یہ کہا، ذات سلاسل میں یہ کہا، حنین میں یہ کہا، تبوک میں یہ کہا، یرموک میں یہ کہا، بنو نذیر میں یہ کہا، مستلق میں یہ کہا، مسلسل علی ہر کسی کو بتاتے تھے۔ اب ثبوت کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ صحاح ستہ کی ایک کتاب میں، ابن ماجہ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب بات آئی دور خلافت دویم میں کہ مثلا علی سے پوچھا جائے کہ بھائی فلانے جنگ پہ جانا ہے تو کسے بھیجا جائے، اور کسی نے یہ کہا کہ علی ہی کو بھیج دیا جائے، تو خلیفہ دویم رضی اللہ نے کہا کہ بھائی علی خود پسند بہت ہیں، بار بار اپنی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بڑے بھولے بن گئے، میں تو بڑی، اس کا مطلب ہے کہ علی انا کہتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ علی بتاتے تھے میں کون ہوں، بار بار علی اپنے فضائل بتاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے علی خود پسند ہیں، علی اپنی خود آرائی کرتے ہیں، اپنی خود ثنا کرتے ہیں، تو علی خود ثنا نہیں کر رہے تھے۔ یعنی پیغمبر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حجت خدا ہوں، تو کیا پیغمبر اپنی ثنا آپ کر رہے ہیں؟ بھائی اللہ نے جسے صفتیں دے کر بھیجا ہے، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، ہر نبی پر واجب تھا کہ بتائے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے۔ یہ تو چھپ کے بیٹھ جاتے، ہر نبی چھپ کے بیٹھ جاتا کہ نہیں صاحب ہم تو بڑے منکسر المزاج ہیں، ہم تو بڑے عاجز ہیں، ہم تو اپنی صفت کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو آپ کو فوراً عہدے سے ہٹا دیا جائے گا جب آپ بتا ہی نہیں رہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، تو پھر آپ کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ہر ولی اللہ پر، ہر حجت خدا پر یہ بات واجب تھی کہ وہ بتائے کہ مجھے اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہے۔ بھائی پرسوں کی تقریر میں کر چکا کہ عیسیٰ بھی سب لے کے بیٹھ جاتے اپنی جیبوں میں، کسی غار میں بیٹھ جاتے اور کچھ نہ بتاتے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ جناب عیسیٰ نے بتایا کہ میں پرندہ خلق کر سکتا ہوں، میں اس میں روح پھونک سکتا ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں، میں شفا دے سکتا ہوں، میں بینائی دے سکتا ہوں، کہا کہ نہیں کہا؟ تو علی بھی بار بار پوری امت پر ثابت کرتے تھے کہ میں ہوں کون، میں ہوں کون۔ تو علی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں سے کیا آ رہا ہے، علی کوئی خوف نہیں رکھتے تھے۔ اور جب علی کا آمنے سامنا ہوا ہے، جب صفیں جمی ہے نا آمنے سامنے، اور جب اصل کہلوانے والا سامنے آیا، علی تو ٹارگٹ ڈھونڈ رہے تھے نا۔ یہ چھوٹے موٹے گماشتوں سے لے کے علی کیا کرتے، یہ خوش آمدیوں کو علی جواب دے کے کیا کرتے؟ علی خوش آمد پسند تھے بھی نہیں اور خوش آمدیوں کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ علی خوش آمدیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور خوش آمد پسند تھے بھی نہیں، اس لیے کہ علی کو خوش آمدی کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کو اوصاف اللہ نے عطا کیے ہوں اسے خوش آمدی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس تو اللہ کی طرف سے ہر چیز موجود ہے، اللہ نے اسے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو علی کبھی گماشتوں کی پرواہ نہیں کی، علی انتظار میں تھے کہ آ جائے سامنے والا جو باتیں پھیلا رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ ضروری تھا کہ صفین ہو اور شام سے پورا لشکر آئے۔ بھائی میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل
ضروری تھا کہ یہ ہو اور شام سے پورا لشکر لاکھوں کا آئے. بھئی کم از کم 1,60,000 تعداد لکھی ہوئی ہے جو شام والا لے کے آیا, اور یہاں سے علی 90,000 لے کے گئے, تو کم از کم 1,60,000 تو موجود تھے, اور سارے کے سارے جہادی, بھئی سارے کے سارے جہادی آ گئے, اور وہ شام والے کو اولی الامر سمجھ رہے تھے. اور ایسا بھی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تھوڑی اجازت ہے, تھوڑا سا آج لیٹ بیٹھا ہوں, لیکن یہ کہ اپنے مسئلہ یہ کہ کوئی اسکرپٹڈ تقریر تو ہوتی نہیں ہے کہ بس جتنا یاد کیا ہے بس وہ بول دوں, لیکن جب باتیں ذہن میں آتی ہیں اور اتنے حسین سامعین بیٹھے ہوں کہ بات سمجھی جا رہی ہو, تو دل چاہتا ہے کہ جو کچھ بات میرے کم علمی میں ہے تو وہ آپ کے ذریعے سے میرے علم میں اضافہ ہو جائے. کہ بھائی مالک اشتر سے اور امیر المومنین سے بات ہو رہی ہے, 1 to 1 بات ہو رہی ہے تنہائی میں بیٹھے ہوئے, اور یہ پورا شام کا سینیریو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے, اس لیے کہ ذی الحجہ میں جنگ کا آغاز ہوا تھا, اور ذی الحجہ میں جو ہے وہ وادی نخیلہ اور یہ شام کے قریب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہی, کوئی 4 آدمی گئے, 5 آدمی گئے, وہاں سے 5 آدمی آئے, ہوتی رہی جھڑپیں. یہ کوئی 20 دن 15 دن جنگیں ہوئی کہ محرم آ گیا, محرم میں جنگ روک دی گئی, تو 30 دن تک جنگ رکی رہی. پھر پہلی سفر سے دوبارہ جنگ شروع ہوئی, 10 دن جنگ ہوئی, اور اس کے بعد وہ جو آپ معاملات دیکھتے وہ ہوا. تو بھائی اب اس میں یہ جو ہو رہا تھا اور سارا سینیریو کہ بھائی یہ اتنے لوگ اس کے ساتھ آ گئے اور ہمارے ساتھ ہم سے ہی لوگ سوال کر رہے ہوتے. علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اتنے اپنے آپ کو بعض اوقات جوادری سمجھتے تھے کہ ہم علی کے برابر علم رکھتے, تو بحث بھی کرتے تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا لیتنی کننا معکم, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. بہت مشکل ہے مولا کے ساتھ ہونا. یہ اتنے 1400 برس دور بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو, اس وقت ہوتے تو نہ معلوم کیا ہوتے, کہاں ہوتے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ مارد بن سدیف کی طرح حسن مصطفیٰ کا گھوڑا ہی لے کے بھاگ گئے اور نیچے سے مسلح کھینچ لیا. اپنے ہی تو چاہنے والے تھے, وہ اپنے ساتھی تو تھے. ہمیشہ حق کے ساتھ کم ہی لوگ رہے ہیں, ہمیشہ حق کے ساتھ کم ہی لوگ رہے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. سورہ نحل میں کہہ دیا یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں, اور اکثریت تو کافروں کی ہے. سورہ نحل کا اعلان. تو یہ دعائیں تو بڑی ہیں ٹھیک ہے, لیکن نہ معلوم اس وقت کہاں ہوتے, کون سے کیمپ میں ہوتے. خدا نہ کرے ایسا ہو. اسی لیے یہ پریکٹس ہو رہی ہے 1400 برس سے, یہ مجلس اعضا کا فرش بچھا کے پریکٹس ہو رہی ہے. جب آنے والا کعبے سے صدا دے تو اس سے بحثیں نہ کرنے لگ جانا, آپ ابھی کیوں آ گئے, آپ کی ابھی کیا ضرورت تھی, ابھی تو ہم چلا رہے ہیں نظام. تو ایسے ہی لوگ ادھر بھی موجود تھے, سمجھ رہے ہیں آپ. پریکٹس ہو رہی ہے, پریکٹس کہ جب وہ آئے بلا چون و چرا, کسی بغیر دلیل کے, اس لیے کہ علی نے بھی اللہ کو بغیر دلیل کے مانا. میں کیا کروں, کہاں پڑھ رہا ہوں میں. علی نے بھی اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے. علی نے کہہ دیا کوئی دلیل نہ ہو, کوئی دلیل نہ ہو تیرے وجود کی, لیکن علی بلا دلیل تجھے مانتا ہے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, سورہ سبا میں کہہ دیا کہ وہ ہے وہ کہ جس کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ خود ہے. جس کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ خود ہے. تو اب بلا دلیل مانو, اس لیے یہ مجالس برپا ہوتی ہے. یہ ایک ابتلا کی منزل ہے. یہ مجالس اعضا مومنین کا امتحان ہے, یہ مومنین کی آزمائش ہے. یقین کی آزمائش, عقیدے کی آزمائش, تربیت کی آزمائش, سب سے بڑھ کر شجروں کی آزمائش. یہ کوئی جعلی باتیں نہیں ہیں کہ ممبر سے کہا جائے کہ شجرے شجرے, یہ جعلی باتیں نہیں ہیں. یہ سب پیغمبر کی کہی بھی باتیں, اس لیے کہ قرآن میں 2 شجرے بیان کیے گئے, شجرہ طیبہ, شجرہ خبیثہ. تو اب بتانا پڑے گا کہ طیبہ میں ہو یا خبیثہ میں ہو, بتانا پڑے گا کہ طیبہ والوں میں ہو یا خبیثہ والوں میں ہو. تو یہ مجلس اعضا فضائل علی امتحان ہے, امتحان. نمازیں سب پڑھ رہے ہیں, روزے سب رکھ رہے ہیں, اور معاف کیجئے گا آپ سے زیادہ رکھ رہے ہیں, آپ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. آپ 4 رکعت پڑھ کے تھک جاتے ہیں, پاؤں میں ورم آ جاتا ہے. وہ رمضان میں رات رات بھر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, کوئی اکڑے نہیں اپنی عبادتوں پر.
اپنی عبادتوں پہ کوئی اکڑے نہیں. بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین ہے یا نہیں, اللہ پر یقین ہے یا نہیں. صرف نماز سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اگر اللہ پر یقین ہوتا, میں نے ابھی فیصل آباد میں 6 محرم کو یہ بات کہی ہے اور پھر دوہرا دیتا ہوں, اگر مولویوں کا, ملا کا, عالم و عالم کا اللہ پر یقین ہوتا تو سب سے بڑھ کر سارے علماء اس پاکستان کے سودی نظام کا بائیکاٹ کرتے. سودی نظام چل رہا ہے پورا پاکستان, انٹرسٹ ریٹ. مولوی سب سے پہلے بینک سے پوچھتا ہے 1 کروڑ روپے رکھوا رہا ہوں, دے گو کتنا, دو گے کتنا. تو بھائی انہی بینکس میں ہے سب کے اکاؤنٹ. تو کیسے اللہ سے جنگ ہو رہی ہے؟ یہ سود اللہ اور رسول سے جنگ ہے. تو جو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں وہی اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں. جو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں وہی اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں. کسی مولانا کے 100 اکاؤنٹ, کسی مولانا کے 80 اکاؤنٹ, کسی کے 200 اکاؤنٹ, پیسہ آ رہا اور کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ ذاکرین خطبہ کو تو پتا ہے کہ بھائی سب مجلس سے جا کے ہدیہ لے رہے ہیں. چپ بیٹھے آپ. یہ ذاکرین خطبہ کا تو پتا ہے کہ بھائی سب مجلس کا ہدیہ لے رہے ہیں, اور ہدیہ بنامے تبرک ہے. یہ کوئی یہ جوش ملی آبادی بیتو کی بات کر گئے, تاجر خون حسین. بھائی یہ بیتو کی بات ہے. ہر بات, ہر چیز, ہر شخص کی مانی نہیں جاتی. یا تو پھر ساری باتیں مانیے. پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت. جوش ملی آبادی کا تاجران خون حسین, ذاکران حسین سے خطاب, یہ سب تو آپ نے مان لیا. جوش ملی آبادی صاحب بعض اوقات وہ پانی بھی پیتے تھے جس کا پینا حرام ہے. تو پھر تو بہت سی چیزیں تو آپ نے رائج کر دی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ معصومین کا رویہ کیا رہا ہے. معصومین کا رویہ کیا رہا ہے. میں مسائل میں پڑھ دوں گا. تو علی کو کبھی کسی کی پرواہ نہ رہی. علی نے دیکھا جب سامنے آ گیا تو جواب دیا. اب علی بیٹھے اور مالک اشتر سے بات ہو رہی, شب کا وقت ہے, نماز پڑھ چکے اور گفتگو کر رہے ہیں, سب علی کو معلوم ہے. لیکن بات چونکہ لکھوانی ہے, تاریخ میں درج کروانا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو عالمان غیب, ہمارا نبی علم غیب رکھتا, لیکن اس کے باوجود پوچھا, مشورے لیے. مشورہ اس لیے لیتے تھے کہ جو دل کی بات ہے وہ زبان پر تو آئے. جو دل میں پلاننگ ہے, منصوبہ ہے, وہ زبان پر تو آئے. توجہ ہے, تاکہ حجت قائم ہو جائے. تو کہا کہ مالک یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ سب اس کے ساتھ ہو گئے, تلواریں لیے ہوئے آ گئے اور باتیں بہت سی کی. تو مالک اشتر نے کہا کہ مولا بات یہ ہے کہ آپ جو نظام عدل و انصاف قائم کیے ہوئے ہیں, آپ کسی برتر کو کمتر پر فضیلت نہیں دیتے. آپ کسی زیر کو زبر نہیں اور زبر کو زیر نہیں ہونے دیتے. آپ سارے حقوق مساوی پہنچا رہے ہیں. آپ خوش آمدیوں کو پسند نہیں کرتے. سب سے بڑھ کر آپ پیسے نہیں بانٹ رہے. بیٹھے آپ کیا کہ مولا آپ پیسے نہیں بانٹ رہے, آپ رشوت نہیں دے رہے, آپ عدل و انصاف کا نظام قائم کیے ہوئے. آپ نے کبھی بھی بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں پر فضیلت نہیں دی. آپ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے, آپ پیبند لگے کپڑے پہنتے, آپ پیبند لگی چپل پہنتے. آپ چاہتے ہیں کہ سب کا لائف سٹائل یہی ہو. وہاں اس نے جاگیریں بانٹی ہوئی ہیں, وہاں اس نے سرمایہ داری نظام قائم کیا ہوا ہے, وہاں وہ پیسے بانٹتا ہے. ایک ایک روایت کے لیے 4-4 لاکھ دینار بانٹے ہیں اس نے. ایک ایک حدیث کے لیے 4-4 لاکھ دینار بانٹے ہیں. پھر مالک اشتر نے کہا کہ مولا اس کے بعد باوجود آپ ہی کامیاب ہیں. خدا کی قسم کون کہہ سکتا تھا یہ جملہ؟ مولا اللہ آپ کا نظام چلا رہا, اللہ آپ کا سرپرست ہے, اور اس کے باوجود آپ کامیاب ہیں. تو علی نے ایک بار کہا کہ مالک اشتر یہ لوگ, عجیب جملہ کہا میرے مولا نے, کہا کہ یہ لوگ حق کو پہچانتے ہوئے باطل کے خریدار ہو چکے ہیں.
کون اس جملے کی داد دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سلامت رہے جس نے یہ جملہ بہرا نہیں علی ابن ابی طالب کا، یہ حق کو پہچانتے ہوئے باطل کے خریدار ہو گئے۔ اور دیکھیے یہ بات آج کے دور تک آ رہی ہے، یہ بات قیامت تک جائے گی، اصول ہو تو ایسا ہو کہ یہ حق کو پہچانتے ہوئے باطل کے خریدار ہو چکے۔ پھر علی نے جیسے ہی کہا تو علی نے کہا دیکھو میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، جو مجھ سے اس نے کہا میں نے کیا، جو مجھ سے اللہ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، اور جو ایک حاکم کے معیارات ہونے چاہیے وہ میں نے برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے کبھی بھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں مظلوم کو اس کا حق نہ دلواؤں۔ کون علی کو داد دے سکتا ہے؟ کہا میں رہ ہی نہیں سکتا، مجھ سے بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ لفظ یہ ہے کہ میں کیسے بیٹھ جاؤں، مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ کہ میں مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے مولا نے آیت پڑھی کہ من عمل صالحا فلنفسہ، کہا کہ جس نے اچھا عمل کیا اس نے اپنے لیے کیا، اور جس نے برا عمل کیا وہ بھی اسی کے آگے آئے گا، جس نے برا عمل کیا وہ بھی اسی کے آگے آئے گا۔ تو علی یقیناً دیکھ رہے تھے، اور علی چاہتے بھی یہ تھے کہ چلو صحیح ہے وہاں سے 1,60,000 آئے تو اسٹریٹجی دیکھیے آپ، اس کو کہتے ہیں سیاست الہیہ۔ اللہ اکبر، دیکھیے ایک لفظ علی نے استعمال کیا ادھا، کہا کہ یہ جو مکر و فریب پہ یہ اکڑ رہا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا کہ یہ جو اپنے مکر و فریب پر اکڑ رہا ہے، یہ جو اپنی جال سازیوں پر اکڑ رہا ہے، یہ جو اپنی ہوشیاریوں اور چالاکیوں پر اکڑ رہا ہے، کہا کہ اگر یہ دغا بازی، یہ چالاکی، یہ مکر، یہ سیاست، گندی سیاست اسلام میں جائز ہوتی تو یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں سیاست الہیہ، اور سیاست الہیہ میں مکر نہیں ہے، سیاست الہیہ میں دغابازی نہیں ہے، سیاست الہیہ میں دھوکہ نہیں ہے، سیاست الہیہ میں دھوکہ نہیں ہے۔ ایک دن کہا تھا مالک اشتر نے کہ یہ سو رہے ہیں ابھی، ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، فرات پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کہا مجھے میرے رسول نے منع کیا ہے کہ کافروں پر کبھی غفلت میں حملہ نہ کرو۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے جملے، یہ لفظ میرے نہیں ہے مولا کے، کافروں پر کبھی، پتہ نہیں یہ سمجھ لیجیے گا گھر جا کے، کہ کافروں پر کبھی غفلت میں حملہ نہ کرو۔ اب جو بھی علی کے سامنے ہے، آپ سمجھے، توجہ فرمائی آپ نے، تو علی نہ دغا بازی کو پسند کرتے ہیں، نہ مکر کو، نہ چالاکی کو، اور نہ کسی ایسی مکاری والی سیاست کو کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ سامنے والا دل سے کچھ ہے اور زبان سے کچھ ہے۔ تو علی نے ہمیشہ صاف سیاست کی ہے۔ اب علی کی سیاست یہ تھی، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی انسرجنسی رہی، اور فلانے دور میں تو وہ فتح ہو گیا اور وہ فتح ہو گیا اور وہ فتح ہو گیا۔ بھائی یہ جو ایران، قادسیہ، حبش، روم، یہ جو سارے لشکر بھیجے گئے، یہ ساری ترتیب علی کی دی ہوئی تھی۔ ایسے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا تھا 70 مرتبہ کہ اگر علی نہ ہوتے۔ پڑھیں آپ جا کے کتابیں پڑھیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو علی کی یہ سیاست تھی، علی کی یہ سیاست الہیہ تھی، سیاست طہارت، سیاست تطہیریہ، کہ کیسے گھیر کے لائے دشمن کو سامنے۔ جاتے تو کوئی بہت بڑا مجمع اکٹھا کرنا پڑتا، پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے علی کو، لشکر لے کے جاتے، شام میں جاتے، جمعہ کا خطبہ، یہ وہ، بلاؤ ان کو، بلاؤ گھروں میں جاؤ، پوسٹر چپکاؤ، واٹس ایپ کرو، اسٹیٹس لگاؤ، اس دور کا جو بھی رہا ہوگا۔ علی کی سیاست یہ رہی کہ ان کو خود ان کے دام میں گھیرو، دام میں گھیرو، ان کے اپنے، خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، خود آپ 1,60,000 لے کے آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سارا پروپیگنڈا فیل ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ جس کے خلاف بولا تھا
جس کے خلاف بولا تھا کہ علی نمازی نہیں ہے، وہ کڑکتی ہوئی تلواروں میں دونوں صفوں کے درمیان مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. ہائے ہائے ہائے. لیلۃ الحریر ہے بھائی، اور اس سے پہلے دونوں لشکر آمنے سامنے تلواریں چل رہی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ادھر لشکر رکا ہوا ہے ادھر رکا ہوا ہے، لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے تلواریں چل رہی تھی اور علی نے چلتی ہوئی تلواروں کے درمیان مصلی بچھایا اور اس میں علی نے نماز پڑھی. اور علی نماز میں کبھی بھی دروغگوئی نہیں کرتے، کبھی سہل پسندی سے نہیں پڑھتے، کبھی بغیر اخلاص نہیں پڑھتے. علی کی ہر نماز ویسی ہی نماز تھی کہ پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے اور خبر بھی نہ ہو. علی کی ہر نماز خالص نماز، اور اس میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے خلوص نیت کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے علی نے. اور اسی وقت نماز ختم کی اور ایک شخص آ گیا، یہ بتائیے اللہ کی ذات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے، یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا. علی نے کہا یہی تو وقت ہے، اسی بات پہ تو ان سے جنگ کر رہے ہیں کہ یہ توحید ہی نہیں سمجھے. خود علی طلوع ہو گئے منبر فرش پر، منبر زین پر. زین کو علی نے منبر بنایا اور پھر 1,60,000 کو بتایا کہ میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا. سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے. علی نے کہا میں ہوں رسول کا بھائی. علی نے کہا میں ہوں ولی، میں ہوں حجت، میں ہوں ید اللہ، میں ہوں عین اللہ. تم تو ابھی یہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میں نمازی ہوں بھی یا نہیں. سنو، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا چہرہ ہوں، میں اللہ کی آنکھ ہوں. اس مقام پر جا کر علی نے اپنا تعارف کرایا اور اس منزل سے کرایا کہ یہ نہیں کہا کہ آپ میں نے نماز پڑھی ہے، تم نے خود ہی دیکھ لیا میں کیسے نماز پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہا. آپ دیکھو وہاں سے پوچھو، مدینے کے لوگوں سے گواہی لو کہ میں کیسے دیانتداری سے کام لیتا ہوں اور بیت المال اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس میں جھاڑو نہ دے لوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. بیت المال علی ایک ایک ذرہ تقسیم کر دیتے تھے، ایک ایک ذرہ. بہت سا مال آیا سونے اور چاندی کا، بہت سے کہیں سے خراج آ گیا، محصولات آ گئے. اس وقت تک علی نے بیت المال کا کمرہ نہیں چھوڑا جب تک ایک ایک چندی بھی تقسیم نہ کر دی، ایک ایک ذرہ تقسیم نہ کر دیا. یہاں تک کہ جب بیت المال میں کوئی گیہوں آ گیا، گندم آ گیا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بعض اوقات خشخش بھی آتی تھی. خشخاش دیکھیے نا، خشخاش دیکھا ہے نا، وہ بھی ہم کو بہت چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، اتنا سا بالکل، یعنی آپ انگلی میں اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. کیا کوئی داد دے گا علی کو؟ کیا کوئی داد دے گا علی کو؟ کون سمجھے گا علی کو؟ علی نے سب تقسیم کیا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے خشخاش کا ایک دانہ بھی باقی نہ بچا. میں آپ کے ادھر بیٹھا ہوتا نا اس پر تو ایسے نہ بولتا جیسے آپ بول رہے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے بولتا. ایک خشخاش کا دانہ تک علی نے تقسیم کی. اور پھر علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. ہر وقت نماز پڑھتے تھے، جب بیت المال سے سارا مال تقسیم کر دیتے تھے نماز پڑھتے تھے. تو پوچھا، قمبر نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا تاکہ یہ زمین گواہ ہو جائے، تاکہ یہ بیت المال والی زمین بھی گواہ ہو جائے کہ میں نے سارا مال تقسیم کر کے شکرانے کی نماز یہاں پڑھی ہے، شکرانے کا سجدہ یہاں ادا کیا ہے. تو علی جیسا منصف کون ہوگا؟ اور لے آئے اور علی نے پھر بتایا کہ ہم کون ہیں. علی نے وہاں سے تعارف کرایا جہاں سے تعارف اللہ نے معراج میں علی کا کروایا، جہاں سے معراج میں اللہ نے علی کا تعارف کرایا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. کیا فضائل؟ ختم ہو گئی بات.
فضائل کیا کہے؟ کہ فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، مومنین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کافرین اس سے ڈرتے ہیں، کافرین اس سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ مجاہد ہے، اور یہ لوگوں کی بدگوئی سے ڈرتا نہیں۔ یہ سارے صفات بتا دیا نا، اور کہہ دیا یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی آ کے اپنے آپ کو کھڑے کر دیتا اور کہتا میں وہ ہوں کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جس سے کافر ڈرتے ہیں۔ یہی تو گئی بات بھائی، میں وہ ہوں جس سے کافر ڈرتے ہیں، ہیبت ہے میری، اور میں مومنین کے لیے باعث عزت ہوں، میں جہاد کرتا ہوں فی سبیل اللہ، میں کسی کی بدگوئی کی پرواہ نہیں کرتا، اور دیکھو یہ جو ذالک فضل اللہ، یہ سارے صفات میرے لیے ہیں۔ اللہ نے بھی، مجھے معاف کیجئے گا، میں صرف اردو کا ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں، قدرت نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، قدرت نے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ بات ہاتھ سے نکل جائے۔ جیسے ہی ساری فضیلتیں بیان کی، فوراً اگلی آیت میں اس شخص کی نشانی بتائی اور کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام۔ فوراً اس کے بعد آیا ولایت کا کہیں اور نہ لے جانا، خطابات تو چسپاں کر دیے، اعزازات کہیں سے چسپاں کرو گے؟ اس لیے کہ علی کسی جنگ میں تشریف لے نہیں گئے، علی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، خطابات تو اڑا دیے، اعزازات نہیں اڑائے جا سکتے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ہے ولی مومنین کا، اس کا رسول ہے ولی، اور علی ہے ولی۔ اب اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اب اس آیت میں تین کا تذکرہ ہے، اللہ کا، محمد کا، علی کا، اللہ کا، محمد کا، علی کا۔ اللہ فضل نازل کرنے والا، رسول اس فضل کو لے کر علی تک منتقل کرنے والا۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ۔ اللہ فضل کا نازل کرنے والا، رسول فضل کو وصول کرنے والا، علی تک رسول نے وہ فضل منتقل کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں بھی منظر معراج ہی تھا، جیسے معراج میں تین ولی جمع ہوئے ویسے غدیر میں تین ولی جمع ہو گئے۔ اللہ نے کہا رسول سے کہہ دو کہ علی ولی ہے، یعنی ایک ولی نے دوسرے ولی کے ذریعے علی کی ولایت کا اعلان کروایا۔ اور پھر آگے آیت بڑھی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو بھی اللہ سے تولا رکھے، تولا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ سے تولا کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لفظ تولا کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں تولا ہے، اور تولا جس سے کیا جاتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ ولایت تولا یعنی قرب حاصل کرنا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو بھی اللہ سے، اس کے رسول سے اور علی سے ولایت رکھے، تو جو بھی ان تینوں سے تولا رکھے، تولا اختیار کرے، وہی حزب اللہ ہیں، اور ہمیشہ سے حزب اللہ ہی غالب رہیں گے۔ تو اب 1400 برس سے یہی تو حزب اللہ ہے جو غالب ہے، یہی تو سپاہ خدا ہے۔ میں نے حزب اللہ کا ترجمہ کیا ہے، حزب اللہ کو اردو میں کہتے ہیں سپاہ خدا۔ سپاہ خدا کا تو ذکر ہے، جیتے رہے سلامت رہے آپ، قرآن میں سپاہ خدا کا تو ذکر ہے، باقی آپ سمجھ ہی گئے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، توجہ فرما رہے ہیں نا آپ۔ تو اللہ نے صفات کہہ کے اور پھر کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اس لیے کہہ دیا کہ ہم وسیع علم رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ فضیلت عطا کرتا ہے اپنے علم کے تحت عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ چونکہ میرا علم کبھی ختم نہیں ہونے والا،
تو جسے صاحب فضل بنا رہا ہوں اس کی فضیلت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہہ دیا سب فنا ہو جائے گا، وجہ اللہ فنا نہیں ہوگا. اس لیے کہ وجہ اللہ کو ہم نے صاحب فضل بنایا. وجہ اللہ کو ہم نے صاحب فضل بنایا. بات تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی اور ختم ہو گئی بات. ہم کہہ رہے ہیں وجہ اللہ کو اللہ نے صاحب فضل بنایا، علی کو اللہ نے صاحب فضل بنایا. لیکن روایت نے تو یہ تک کہا کہ جہاں پر بھی لفظ فضل آ رہا ہے اس سے مراد علی ہے. علی صاحب فضل نہیں، علی ہے ہی فضل. علی ہے ہی فضل. کہہ دیا قرآن نے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں تھے. خسارہ اٹھانے والوں میں تھے، نقصان اٹھانے والوں میں تھے. تم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں تھے. کسی نے پوچھا رحمت کیا ہے؟ کہا محمد. کا فضل کیا ہے؟ کیا علی. اب گھر پہ لکھ لیا ھذا من فضل ربی. یا علی مدد کا جو خلاف ہے اس نے بھی لکھا ہوا ھذا من فضل ربی. اسے پتہ ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ علی کی طرف سے ہے. رب کا فضل ہے علی. رب کا فضل کا نام ہے علی. رب کے فضل کا نام ہے علی. تو اب یہ سیاست تھی کہ بلا لیا، اور بلا کے پھر علی نے اعلان کیا کہ میں کون ہوں. تو دیکھیے اس سیاست کا نام ہے سیاست علویہ. اور علی ہمیشہ سے سیاست پہ کامیاب رہے. شام والوں کو معلوم ہو گیا کہ سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ نے مہر لگوا دی. جب صلح نامہ لکھا تو اس نے بھی لکھوایا کہ آج سے میرے بابا کے اوپر تبرہ بند کرو. حسن مجتبیٰ لکھوا دیا کہ تبرہ ہو رہا تھا علی پر. لکھوا دیا کہ علی پر سب و ستم ہو رہا تھا. تو ہمیشہ حق نے جو چاہا وہ اپنی سیاست الہیہ کے تحت پورا کروایا. تو علی چیلنج کرنا، اتنے بڑے کسی حاکم کو چیلنج کرنا، یہ علی کا کام تھا. یہ علی کا کام تھا. فرعون کو چیلنج کرنا موسیٰ کا کام تھا. نمرود کو چیلنج کرنا براہ راست ابراہیم کا کام تھا. ابو جہل کو چیلنج کرنا براہ راست محمد کا کام تھا. اسی طرح یزید کو چیلنج کرنا براہ راست حسین کا کام تھا. حسین نے یہ شرط لکھوائی تھی جنگ سے پہلے، جب جنگ کی ہے امام حسین علیہ السلام نے، تو کہا کہ میرے بھی 3 شرائط ہیں. مجھے جو ہے یہاں سے جانے دو. کہا کہ نہیں جانے دیں گے. کہا کہ اچھا میں یہاں سے ہندوستان چلا جاتا ہوں جہاں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. کہا نہیں جانے دیں گے. تو دوسری شرط رکھی. دوسری شرط، پہلی شرط یہ کہ مجھے جانے دو. دوسری شرط رکھی کہ مجھے شام جانے دو اور میں یزید سے براہ راست بات کروں گا. یعنی حسین نکلے ہی براہ راست ڈائیلاگ کے لیے تھے، براہ راست اس کو مخاطب کرنے، براہ راست چیلنج کرنے. اس لیے امام حسین نے دارالامارہ مدینہ میں بات نہیں کی تھی. ولی سے یہ کہا کہ یہاں بات نہیں ہوگی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ جملہ جا کے حسین کو براہ راست اس کے منہ پہ کہنا تھا، بتانا تھا کہ میں کون ہوں. بتانا تھا میں کون ہوں. یعنی اتنی بڑی پاور کو چیلنج کرنا کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. کہ یزید اتنی بڑی، یعنی اس کا باپ جو ہے بہت بڑی سلطنت یزید کو دے کے گیا تھا، بہت بڑی سلطنت کا اس کو مالک بنایا تھا. تو اب حسین نکلے تھے کہ جانا تھا براہ راست اس کو مخاطب کرنے اور اس کے منہ سے مکر کا نقاب الٹنے. اتنا بڑا کام، اتنی بڑی جرأت صاحب خیبر شکن کا بیٹا ہی کر سکتا تھا. خیبر شکن ہی چاہیے تھا، بت شکن ہی چاہیے تھا. علی ہی ہیں بت شکن، بس اور کوئی نہیں ہے. علی جیسا بت شکن اور اس کا بیٹا کہ سامنے یزید جیسے بت کو توڑنا تھا. لیکن مرحلہ یہ آیا کہ حسین کو بیچ میں گھیر لیا گیا اور عصر عاشور حسین کا سر کاٹ دیا گیا. نہیں پہنچ سکے حسین. خدا کی قسم اب سلام کرو جناب زینب کو کہ وہ کام جو حسین اور عباس کو کرنا تھا چاہ کے علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کیا. اور
اسی قوت و طاقت کے ساتھ کیا کہ جیسے حسین جا کے للکارتے، بلکہ زینب کا لہجہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ حسین خطاب کرتے تو اپنے لہجے میں کرتے، عباس چیلنج کرتے تو اپنے لہجے میں کرتے، زینب نے جو خطاب کیا ہے تو علی کے لہجے میں کیا، زینب نے جو مخاطب کیا ہے تو علی کے لہجے میں کیا ہے۔ تو اسی لیے جاتے جاتے اپنی بہن کے سپرد کر گئے فریضہ امامت کو، جا کے پڑھیے گا عصر عاشور کے بعد امام زین العابدین غش میں تھے اور لے کے چلے ہیں قافلہ، لیکن جب تک امام زین العابدین رہا ہوئے اس وقت تک جو امور امامت تھے وہ شریکت الحسین کے پاس تھے، شریکت الحسین کے پاس، اس لیے بار بار کہتے تھے میں پھوپھی سے پوچھ لوں، میں پھوپھی سے پوچھ لوں۔ رہائی کا پیغام آیا تو امام نے یہی کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، پھوپھی کیا کرنا ہے، دیکھ رہے آپ کوئی پہچانا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وما ادراکا ما زینب، تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ جو علماء عارف ہیں انہوں نے لکھا ہے تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ کوئی زینب کو پہچان نہیں سکتا کہ پورا قافلہ عصمت و طہارت بی بی زینب کے حوالے کر دیا۔ زینب اب آپ جانے بہن اور یہ قافلہ جانے، یہ قافلہ جانے، صرف آئے ہیں نا جب رخصت کو۔ امام حسین علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا جس وقت آئے ہیں رخصت آخر کو تو دیکھیے لکھا یہ ہے کہ بی بی فضہ گواہ ہے اس بات کی کہ جیسے ہی امام حسین آئے ہیں تو بی بی زینب کو سلام کیا، رخصت آخر کا جو سلام تھا نا وہ ہوا علیکم منی السلام، زینب آپ کو سلام، رقیہ تمہیں سلام، ام کلثوم تمہیں سلام، ام رباب تمہیں سلام، ام فروا بھابی ام فروا آپ کو سلام، ام لیلہ تمہیں سلام، اے میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی سلام۔ سب کو سلام کیا، جانے لگے تو شہزادی سے کہا کہ بہن زینب آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ تو بی بی فضہ کھڑی رہی، سر جھکائے تسلیم کر کے کھڑی رہی اور کہا کہ دونوں بہن بھائی خیمے کے ایک کنارے کی طرف چلے گئے، خیمہ گاہ کے ایک کونے پہ چلے گئے اور دونوں زمین پر بیٹھ گئے، دونوں زمین پر بیٹھ گئے اور باتیں ہونے لگی۔ کہا مجھے نہیں پتا کہ کیا باتیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم کیا باتیں ہوئی۔ بی بی فضہ کہتی ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جب بات کرنے گئے تھے تو حسین آگے تھے اور زینب پیچھے تھے، لیکن جب بات کر کے آئے ہیں تو زینب آگے تھی حسین پیچھے تھے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے کہا نا آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو عزیزو، ہائے ضرور کہا کرو، کہا کہ زینب آگے تھی اور حسین پیچھے تھی۔ بی بی کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ قافلے کی زمام بی بی کے ہاتھ میں دے دی، قافلے کی سالاری زینب کے ہاتھ میں آ گئی اور زینب کو یہ قافلہ لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ختم ہو گئی بات میرے عزیزو۔ کیا کرے وہ بہن کہ جب حسین جنگ کر رہے تھے تو حسین 4 مرتبہ خیمے میں پلٹ کے واپس آئے دوران جنگ حسین 4 مرتبہ، میں نے پوری جنگ اس دفعہ 9 محرم کو پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی جنگ فیصل آباد میں، سنیے گا اس کو کہ حسین 4 مرتبہ واپس آئے جنگ کے دوران۔ پہلی مرتبہ جب حملہ کر کے آئے ہیں تو بی بی زینب نے بلایا بھیا کچھ دیر کے لیے واپس آ جاؤ۔ جب آئے ہیں تو بی بی زینب نے بلائیں لی ہیں، بھیا تم نے کیسی جنگ کی ہے، میں تمہاری جنگ دیکھ رہی ہوں۔ دوسری مرتبہ آئے تو پھر اہل حرم کو سلام کیا ہے، تیسری مرتبہ آئے تو پھر رخصت ہوئے ہیں۔ یہ جب بتاؤں گا تو یقیناً یہ عصر عاشور کو ہی بتاتا ہوں میں کہ تینوں مرتبہ آئے ہیں تو کس عالم میں آئے ہیں۔ تیسری مرتبہ امام زین العابدین کی وجہ سے آئے، اس لیے کہ زین العابدین نے ایک بار جب غش سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ باہر جو ہے کڑاکے کی آوازیں آ رہی ہیں، جنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور امام زین العابدین نے جیسے ہی کہا کہ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں، کہا جنگ ہو رہی ہے، تو تلوار لے کے لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے زین العابدین خیمے سے باہر آ گئے تھے، اور ادھر سے شہزادی کہہ رہی تھی کہ اے میرے لال واپس آ جاؤ، اے میرے جانو جگر واپس آ جاؤ۔ خیمے کے پردے سے آگے بڑھی نہیں، پیچھے سے آواز دے دی
امام حسین نے لوٹتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھا، 30,000 کے لشکر کو بھگا کر پلٹ کر فوراً آئے، گھوڑے سے اترے، زین العابدین کو سنبھالا، سینے سے لگایا اور صرف یہ کہا کہ زین العابدین کیوں آئے؟ کہا بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کو زخم لگ جائے، بابا میرے ہوتے ہوئے آپ پر کاری زخم لگ جائیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میں ہوں تو آپ پر قربان نہ ہو جاؤں؟ تو سنیں گے امام حسین نے کہا، امام حسین نے کہا کہ اے میرے لال، یہ جو میں جنگ کر رہا ہوں نا، یہ بڑی جنگ نہیں ہے بیٹا، بڑی جنگ تو تجھے لڑنا ہے، تجھے تو قافلہ عصمت و طہارت کو لے کے شام تک جانا ہے، اجرکم اللہ۔ اور جب چوتھی مرتبہ آئے تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ 3 مرتبہ جب آئے تھے تو خیمے کے سامنے والے دروازے سے آئے تھے، صدر دروازے سے آئے تھے، جسے رونا نہیں آتا وہ ابھی رونا سیکھے، وہ کہے ہائے حسین، کہو ہائے حسین۔ کوئی آپ کا منصب، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا، صرف یہی کام آئے گا، قبر میں یہی کام آئے گا۔ یہ ہائے حسین آپ کی قبر کو منور کرے گا، منور۔ یہ چراغ ہے، ہائے حسین چراغ ہے، یہ سینے پہ جو نقش ماتم ہیں یہ قبر کے چراغ ہیں۔ یہ ہائے حسین جو ہے یہ تسبیح ہے، تسبیح، یہ تسبیح ہے، تسبیح پڑھو، کہو ہائے حسین، کہتے رہو ہائے حسین، اس لیے کہ ابھی ایک اجڑے ہوئے قافلے کے بے دفن سردار کا تابوت برآمد ہونے والا کہ جس کا غسل و کفن نہ ہو سکا، جس کو دفن نہ کیا جا سکا، اس کا ابھی شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے۔ اس لیے چاہتا ہوں بس 2 جملے تمہارے حوالے کروں۔ تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ جب آئے ہیں نا چوتھی مرتبہ تو خیمے کے صدر دروازے سے نہ آئے، کہتی ہیں کہ مجھے پشت خیمہ سے میرے بھائی کے گھوڑے کی آواز آئی، میرے بھائی کی سواری کی آواز آئی، وہ ہنہنا رہا تھا، صیحہ کر رہا تھا۔ اب جو میں پشت خیمہ پہ گئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ میں نے بھائی کو عجیب عالم میں دیکھا کہ پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا، گلے سے خون بہ رہا تھا، 4000 تیر حسین کے جسم نازنین میں پیوست ہو چکے تھے، اور حسین زین پر لڑکھڑا رہے تھے، گردن ڈھلک رہی تھی۔ ایسے میں زینب نے لجام فرس کو تھام لیا، بھائی کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر کہا بھیا یہ کیا عالم ہو گیا، اور بھیا اس وقت صدر دروازے سے کیوں نہ آئے؟ تو حسین نے روتے ہوئے کہا زینب میں نہیں چاہتا تھا کہ سکینہ مجھے اس حالت میں دیکھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ سکینہ مجھے اس حالت میں دیکھے، بیویاں مجھے اس حالت میں دیکھیں۔ زینب نے بھائی کو سواری سے اتارا، اتارنے کے بعد سہارا دے کے خیمے تک لائیں، بیویاں آگے بڑھیں، لکھا ہے کہ زرہ کے جو زنجیریں تھیں اس میں تیر پھنسے ہوئے تھے، تیر پھنسے ہوئے تھے۔ زینب نے سب سے پہلے پیشانی کا تیر کھینچا، اجرکم اللہ، نہیں رونا آ رہا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو مصائب پڑھ رہا ہوں جو حسین پر گزرے ہیں۔ بہن نے بھائی کے ماتھے سے تیر کھینچا، بیویاں آگے بڑھیں، جو زرہ پر تیر پیوست تھے وہ بیویوں نے کھینچے، کبھی ام کلثوم نے بازو پہ لگا ہوا تیر باہر کھینچا، کبھی رباب نے تیر کھینچا، اور ایسے میں حسین نے ایک جملہ کہا زینب یہ آخری سلام ہے، اب ہم واپس نہیں آئیں گے۔ کہا زینب ہمیں وہ ہمارا پرانا لباس لا دو، وہ اماں جو کرتا سیا کرتی تھی وہ لا دو۔ زینب کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا، کہا بھیا کیا واقعی ارادہ کر لیا ہے، بھیا کیا واقعی شہید ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس لیے کہ مجھ سے اماں نے کہا تھا 3 جمادی الثانی کو، زینب 5 برس کی تھی، اور سیدہ نے زینب کو وصیت کر کے کہا تھا کہ زینب بہت سی وصیتیں کی، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ زینب جب حسین وہ کرتا مانگنے آئے تو سمجھ لینا حسین واپس نہیں آئے گا، اجرکم اللہ۔ میری اماں کرتا سیدھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور کہہ دیا تھا کہ جب وہ پھٹا ہوا کرتا مانگے تو سمجھ لینا کہ حسین واپس نہیں آئے گا۔ ایک بار زینب نے بلائیں لی، حسین نے قمیض بدلی اور اس قمیض کو بھی جا بجا پھاڑ دیا، جا بجا اس کو چاک کر دیا۔ کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے یہ اشقیاء کیا کریں گے، یہ میری زرہ بھی لوٹیں گے، یہ میرا امامہ بھی لوٹیں گے، یہ میرا خود بھی لوٹیں گے، یہ میرے بازو بند بھی لوٹیں گے، یہ میری کمر کا پٹکا بھی لوٹیں گے، یہاں تک کہ میری نالین بھی اتار کے لے جائیں گے۔ میں کہوں گا امام حسین سلام ہو تجھ پر حسین، لیکن تجھ پر تو اس سے زیادہ ظلم ہو رہے، اس لیے کہ ایک انگوٹھی کے لیے حسین کی انگلی کو بھی کاٹا گیا، اجرکم اللہ۔ ایک
ایک انگشتری کے لیے حسین کی انگشت کو بھی کاٹا گیا. کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی گریہ کا حق ہے. کوئی قوم ایسا نہیں کر سکتی گریہ جیسے آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا تازہ ہے. کربلا ہر دم تازہ ہے. یہ ہر دم ہر عہد کا قصہ ہے. کربلا سفر کر رہی ہے، آج بھی سفر کر رہی ہے. وہی کربلا جو 61 ہجری والی کربلا تھی، کوئی اور کربلا نہیں. وہی کربلا جس میں حسین کو 13 ضربوں سے مار مار کر شہید کیا گیا. ختم ہو گئی گفتگو. حسین چلے گئے، جنگ کی. حسین زین سے زمین پر آ گئے. گھوڑا اپنے چاروں ہاتھ پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جھکا، اور جھکنے کے بعد اس نے حسین کو نرم زمین پر اتارا. جیسے ہی نرم زمین پر حسین کو اتارا، حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. حسین کے جسم سے اتنا خون بہ چکا تھا کہ حسین پر نقاہت طاری تھی، اور اس وقت بھی حسین کہہ رہے تھے یا سیدی یا مولائے لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے مددگاروں کے مددگار میری مدد کر. میں تیری طرف آ رہا ہوں پروردگار. میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. میں نے پورا گھر لٹا دیا ہے تیرے لیے. میں بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تیرے لیے. اور پروردگار تیری محبت میں اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اس جسم کو سوارت ہی سمجھوں گا کہ واقعاً یہ جسم اسی لیے بنا تھا. اس وقت بھی حسین اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے. سب کچھ لٹا دیا حسین نے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا. صرف بیویاں اہل حرم باقی رہ گئے. حسین کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. بس حسین گردن جھکائے بیٹھے تھے. ایسے میں بچی کو باپ کی یاد آ گئی. چھوٹی سی بچی کو بابا یاد آ گئے. میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے. سینے پہ سونے والی بچی، اسے بابا یاد آ گئے، بابا یاد آ گئے. ایک بار پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ باہر جا کے بابا کو تلاش کر لوں؟ زینب سے اجازت ملی. بچی باہر آئی، دوڑتی ہوئی دیکھا کہ سامنے میرا بابا زخموں سے چور بیٹھا ہوا ہے. چاروں طرف اشقیاء کھڑے ہوئے ہیں. کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی قہقہہ لگا رہا ہے، کوئی فتح کے نعرے لگا رہا ہے کہ ہم نے حسین کو مار لیا. ایسے میں سکینہ کی خوشبو حسین کے مشام جا میں گئی. حسین نے نظر اٹھا کے دیکھا. بڑی مشکل سے حسین کی آنکھیں کھلیں، بہت مشکل سے، اس لیے کہ پورے چہرے پر حسین نے کبھی علی اصغر کا لہو ملا ہوا، کبھی اپنا ہی لہو حسین نے چہرے پر ملا ہوا. بڑی مشکل سے آنکھ کھلی تو دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا میری بچی سامنے کھڑی ہوئی ہے. میری سکینہ میرے سینے پہ سونے والی سامنے کھڑی ہے. ایک بار کہا بیٹی تو یہاں کیوں آ گئی، بیٹی اس دشت پر ہال میں کیوں آ گئی؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا آخری بار کلیجے سے لگا لیجیے، بابا آخری بار سینے سے لپٹا لیجیے. حسین نے آنکھیں بند کی اور ایک بار ہاتھ کو پھیلا دیا. آجا میری لاڈلی آجا، سینے سے لپٹ جا. جب بہت دیر ہو گئی سکینہ سینے سے نہ لپٹی تو حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا سکینہ بھی باہیں پھیلائے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. کہا بیٹی کیوں نہیں لپٹ رہی؟ کہا بابا میں بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ کے سینے میں جو تیر لگے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، میرے ہاتھ آپ کے سینے تک نہیں پہنچ پا رہے. حسین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک ایک تیر اپنے سینے سے جدا کیا. سکینہ آ کے کلیجے سے لپٹ گئی. شمر آگے بڑھا، سکینہ کو حسین سے جدا کیا، لیکن ایسے جدا کیا کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بچی سینہ حسین سے اچھل کر دور جا کر گری. کہا زینب میری سکینہ کو سنبھالو. ابھی زینب سکینہ کو لے کے خیمے میں گئی تھی کہ ایک بار فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سورج کو گہن لگا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین شہید ہو گئے، حسین کا گلا کاٹا. اسٹینڈ لا کے لگا دیں یار.
کس طرح پہنچا دیا اور مصرے کیسے کرے جاتے تھے، مسائل کیسے اس میں باندھے جاتے تھے. ماسمی بھی آگے آ جائے، سب آگے آ جائے. شرمائے نہیں. آپ اتنے بڑے عہدیدار نہیں ہوں گے کہ جتنے شہدائے کربلا تھے. قریب آ جائیں میرے یار، آپ قریب آئیے، قریب آئیے ماتم والے، سب قریب آئے. سب آئے ماتم کرتے ہیں، تابوت بھی لیتے بھی آ جائیں. ماتم کرتے ہیں. میں آپ کو دعا سنا رہا ہوں. کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، امت کے بچانے والے نے. کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے، امت کے بچانے والے نے. کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے. ماتم کرے ماتم. امت کے بچانے والے نے سجدے میں جھکا دی پیشانی، سجدے میں جھکا دی پیشانی. سر اپنا کٹانے والے نے کچھ بھی نہ بچا. جواب دے سارے. اپنے لیے مدنے بچانے والے نے تقدیر کی ٹھوکر بھی کھائی، تقدیر کی ٹھوکر بھی کھائی. گھر اپنا لٹانے والے نے کیا صبر کیا، کیا شکر کیا، کیا صبر کیا، کیا شکر کیا. اکبر کو اٹھانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا. جیت رہے جیت رہے. امت کے بچانے والے نے جھولے کو بدل کر گودی سے، جھولے کو بدل کر گودی سے، گودی کو بدل کر تربت سے. کس طرح بنائی ننھی لہر، کس طرح بنائی ننھی لہر. اصغر کو سلانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے. امت کے بچانے والے نے پانی بھی بہا، خون بھی برسا، پانی بھی بہا، خون بھی برسا. اور شانے بھی کٹے، زخمی بھی ہوئے. دل کر دیا تیروں سے چھلنی، دل کر دیا تیروں سے چھلنی. مشکیزہ بچانے والے نے بنا بچایا اپنے لیے. امت کے بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے. امت کے بچانے والے نے قسمت نے جگایا اصغر کو، قسمت نے جگایا اصغر کو، قسمت نے جگایا اصغر کو، قسمت نے جگایا اصغر کو. پہچان لی بابا کی آواز، جھولے کو تڑپ کر چھوڑ دیا، جھولے کو تڑپ کر چھوڑ دیا. میدان میں جانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے. امت کے بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے. شعر دیکھیے گا، مسائل بھی مسائل. بچانے والے نے پرچھی کی چمک بھی بھول گئے، پرچھی کی چمک بھی بھول گئے، پرچھی کی چمک بھی بھول گئے، پرچھی کی چمک بھی بھول گئے. اور اکبر کی اجل بھی بھول گئے. زینب کو اڑا دی
اپنی آواز زینب کو اڑا دی اپنی آواز پردے کے بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے مقتل کی سجی محفل سے بھلا مقتل کی سجی محفل سے بھلا کچھ دیر کا دولہا کیا جاتا لاشے کو گلے سے لپٹایا لاشے کو گلے سے لپٹایا سر کے بڑھانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے امت کے بچانے والے نے کوفے کی فضائیں کانپ گئی 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 نیزے پر نظر نیکی کر لی بے پردہ جو دیکھا زینب کو بے پردہ جو دیکھا زینب کو بے پردہ جو دیکھا زینب کو قرآن سنانے والے نے کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے